محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ ہمارے پاس 360 خدا ہیں، ہمیں تیرا ایک خدا نہیں چاہیے۔ محمد ایک خدا کی بات کرتے ہیں، اگر لوگ ان کی بات مان گئے تو بتاؤ ہم کس پر حکومت کریں گے؟ یہ کلمہ ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کے دل چھین رہا ہے۔ انہیں بتا دو یہ دین کمزوروں کے لیے نہیں۔ آخر کیوں؟ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک بغاوت تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن دنیا کی سب سے بھاری چیز سونا نہیں ہوگی، چاندی نہیں ہوگی، اور نہ ہی پہاڑوں جتنے اعمال، بلکہ ایک ایسا جملہ جو زبان سے نکلا لیکن دل میں اترا۔ سوچئے، عرب کے وہ لوگ جو تلوار سے نہیں ڈرتے تھے، جو جنگ کو کھیل سمجھتے تھے، وہ صرف ایک جملہ بولنے سے کانپ جاتے تھے۔ آخر ایسا کیا تھا کہ 360 بتوں کے شہر میں ایک آواز اٹھی اور پورا نظام ہل گیا۔ محمد رسول اللہ۔ یہ صرف چند الفاظ ہیں یا کائنات کا سب سے بڑا سچ؟ کیا وجہ تھی کہ عرب کے وہ لوگ جو اپنی زبان کے پکے تھے صرف ایک جملے کو بولنے سے ڈرتے تھے؟ اتہاس کے پنوں میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جب ایک طرف پوری دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرف ایک اکیلا انسان، اور اس کی زبان پر صرف ایک گواہی۔ آخر کیا ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت؟ کیوں اسے مفتاح الجنت مطلب جنت کی چابی کہا گیا؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ بات ہے مکہ کی۔ Hear our prayers, great gods. یہ بات ہے اس دور کی جسے تاریخ دور جہالت کہتی ہے، جب انسان پتھر، آگ اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر جھکاتا تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب طاقتور ہی قانون تھا اور کمزور کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں کوہ صفا سے ایک آواز گونجی، اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے 360 خدا ہیں، ہمیں تیرا ایک خدا نہیں چاہیے۔ آخر کیوں وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک بغاوت تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے یہ کلمہ پیش کیا تو پورے عرب میں بھوچال آ گیا۔ ہم بچپن سے یہ کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت مکہ والے اس سے اتنا چڑھتے کیوں تھے؟ اصل میں مکہ کے سردار بہت انٹیلیجنٹ تھے، وہ عربی زبان سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف عبادت بدلنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سپریم پاور کو بدلنا۔ اگر اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر ابو جہل کی چودھری گری نہیں چلے گی، سود کا دھندا بند ہو جائے گا، اور غلام اور مالک ایک برابر ہو جائیں گے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو بوجھ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کلمہ غلامی کی زنجیریں توڑنے آیا تھا، اس لیے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ صرف مذہب نہیں بدل رہے تھے، وہ اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے۔ دنیا کی نظر میں یہ چند الفاظ تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا وزن کیا ہے؟ آئیے ایک ایسی حدیث دیکھتے ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سنن ترمذی حدیث 2649 میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ یعنی حدیث آف دا کارڈ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جائے۔ کیا تیرے پاس اپنی صفائی میں کچھ ہے؟ نہیں میرے رب، میں تو برباد ہو گیا۔ تبھی اللہ فرمائیں گے نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے، اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا۔ یا اللہ، ان 99 بڑے بڑے دفتروں کے سامنے
इस छोटे से कागज की क्या हैसियत है। हुक्म होगा इन्हें तोलो, और जैसे ही वो कलमे वाला कार्ड रखा गया, गुनाहों के सारे दफ्तर हवा में उड़ गए। उस एक कलमे का वजन पूरी दुनिया के गुनाहों पर भारी पड़ गया। सुभान अल्लाह, ये है ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की, बशर्त कि ये दिल के यकीन के साथ पढ़ा गया हो। लेकिन याद रखिए, ये कलमा कोई जादू की छड़ी नहीं जो सिर्फ जुबान से बोल दी। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ला इलाहा, मतलब कोई माबूद नहीं, यानी पहले इनकार करो अपनी ख्वाहिशात का, अपनी ईगो का, झूठे रीति रिवाजों का। जब दिल खाली हो जाए तब दूसरा हिस्सा आता है इल्लल्लाह, मतलब सिवाय अल्लाह के। जैसे एक गंदे बर्तन में आप साफ दूध नहीं डाल सकते, वैसे ही जिस दिल में दुनिया का लालच, डर और बुत भरे हों, वहां अल्लाह का नूर कैसे आएगा। यही वो बात थी जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझी। उन्होंने जान दे दी, माल दे दिया, लेकिन इस ला के झंडे को झुकने नहीं दिया। और उस चाबी का दूसरा दांदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी। कोई इंसान कितना भी अल्लाह अल्लाह कर ले, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं है तो उसका कलमा अधूरा है। जब एक मोमिन ये पढ़ता है तो वो अल्लाह से वादा करता है कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना बैठना अब मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होगा। इस पूरी कहानी और हदीस से हमें क्या सीखने को मिलता है? ताकत, कोई सुपर पावर, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन इस कलमे से बड़ा नहीं है। अगर अल्लाह साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। हम सिर्फ जुबान से रट्टा ना लगाएं, बल्कि इस कलमे को अपनी जिंदगी में उतारें। क्या आज हम वाकई इस कलमे का हक अदा कर रहे हैं? क्या हमारे दिल में दुनिया का डर है या अल्लाह का? आइए आज अपने ईमान को ताज़ा करें। एक बार सच्चे दिल से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है और आप अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने ईमान की गवाही देते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर लिखें। क्या पता क़यामत के दिन यही गवाही आपकी बख्शीश का ज़रिया बन जाए। ऐसी ही कुरान की हकीकत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।